الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خداوند متعال کی توفیق سے اور لطف و کرم سے تفسیر قرآن کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے الحمدللہ، اور ہماری بات پہنچی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 اور 39 میں. 10 آیتوں کا یہ مجموعہ، اس کا ایک عنوان تھا، وہ ہے آدم علیہ السلام کی خلقت، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کی جانشینی، اور پوری یہ آیتیں اسی محور کے گرد گھومتی رہی. اور ایک واقعہ بیان ہوا خلقت کا، خلقت کے بعد آپ کی جانشینی کی بات ہوئی. فرشتوں نے اعتراض کیا، اعتراض کا جواب دیا. آدم علیہ السلام اور انسان یعنی نسل آدم کی افضلیت بیان ہوئی، اور اسی افضلیت کی بنا پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا فرشتوں کو. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ایک جن تھا جس کا نام ابلیس، جس نے انکار کیا. ابا واستکبر، انکار کیا، تکبر کیا. ومن الکافرین، اور یہ کافروں میں سے ہو گیا. اس کے بعد سلسلے گفتگو آگے چلا. حبوط کا ذکر ہوا، غلطی کی حضرت آدم علیہ السلام نے. خداوند متعال نے نہیں کی، لا تقربوا هذه الشجرہ، اس شجرہ کے قریب نہیں ہونا. باقی جو کام کرنا چاہو کریں، جہاں جانا چاہیں جائیں، اور جو کھانا چاہیں کھائیں، اور جہاں سے کھانا جائے وہاں سے کھائیں، لیکن ایک شجرہ ہے جو ممنوعہ ہے، اس تک نہیں جانا، اسے نہیں کھانا. نہ صرف نہیں کھانا، لا تقربا، قریب بھی مت ہونا. یعنی آدم اور حوا نے قریب بھی نہیں ہونا اس کے. چیز ہے کہ کھائے اس شجرہ کو. بالآخر یہ غلطی ہو گئی، اور غلطی کا انجام کیا ہوا؟ حبوط ہے. حبوط، ہا چھوٹی ہے، بے واو توئیں، حبوط. حبوط کا کیا معنی ہے؟ اترنا. غلطی کا اثر یہ ہوا کہ اپنے مقام سے اتر گئے، یا بعض مفسرین کے نزدیک اس بہشت سے جو آسمان پہ تھا وہاں سے زمین پر اترنا پڑا. اس حبوط کا جو انجام ہوا، اس غلطی کا جو انجام ہوا، یا آپ کے سزا جو ملی ہے. 36 نمبر آیت میں حبوط کا تذکرہ ہے. 36 نمبر آیت، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے کہا اتر جاؤ یا نکل جاؤ، جب کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. 36 نمبر آیت میں اہبطوا کا لفظ آیا. 38 آیت میں دوبارہ خداوند متعال فرما رہے ہیں قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. ہم کہہ رہے ہیں، ہم نے کہا کہ تم سب، یہاں پہ سب کا تذکرہ ہے، تم سب نکل جاؤ اس جنت سے. سوال، حبوط کا تذکرہ ہوا ہے 36 میں، دوبارہ یہاں پہ حبوط کا لفظ کیوں آیا؟ کہا جا چکے کہ اے آدم آپ چلے جائیں، اتر جائیں. دوبارہ کیوں کہا کہ اتر جائے؟ یہاں پہ مفسرین نے 3 قول بیان کیے ہیں. ایک قول کیا ہے، دوسرا جو حبوط کا حکم دیا ہے کہ اتر جائیں اس جنت سے زمین کی طرف، تاکیدن ہے. تاکیدن، جب 2 دفعہ اگر حکم آ جائے پے در پہ، تاکید کا حکم دیتا ہے. یعنی اگر باپ کہے کہ تو جلدی جا یہ کام کر، اور اس کے بعد دوبارہ کہ تو جلدی جا یہ کام کر، اس کا مطلب ہے جانا ہے، ضرور جانا ہے.
یعنی باپ بڑا سیریس ہے، سنجیدہ ہے اس بات میں، اولاد کو فوراً کام کرنا ہے، نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ باپ کی ناراضگی ہے۔ یہاں پہ تاکید ہے، ایک دفعہ حبوط کہا اتر جاؤ، اہبتو دوبارہ کہ فرما رہا ہے خدا اہبتو، تاکید ہے، تاکید یعنی اترنا انسان کا اس بحث سے وہ لازمی ہے۔ پہلا حبوط توبے سے پہلے ہے۔ آپ دیکھیں غور کریں، قُلْنَا اهْبِطُوا 36 نمبر آیت میں بعضکم ببعض عدو، اس کے بعد وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، 37ویں آیت میں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، توبہ کا تذکرہ ہے۔ بس پہلا جو اہبتو کہا ہے وہ توبہ سے پہلے ہے، دوسرا جو اہبتو کہا ہے پروردگار عالم نے حکم حبوط دیا ہے وہ توبہ کے بعد ہے۔ تو اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ توبہ سے پہلے ٹھیک ہے اتر جا، سزا ملی، غلطی کی ٹھیک ہے جانا ہے زمین پہ اتر جا، لیکن توبہ کے بعد یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ توبہ تو کر لیے توبہ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بخشش ہوتی ہے، غلطی کا ازالہ ہوتا ہے، گناہ معاف ہو جاتا ہے، سزا مٹ جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ ممکن نہیں تھا کہ خداوند متعال توبہ کے بعد حبوط کا حکم نہ دیتا، کہتا ہے وہیں پہ ٹھہر جا، جنت میں ہی ٹھہر جا، اسی بحث میں رہ، لیکن یہ نہیں ہوا۔ توبہ کے بعد بھی حکم حبوط ہے، توبہ سے پہلے بھی حکم حبوط ہے اور توبہ کے بعد بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے آدم ٹھیک ہے تو نے توبہ کی ہے، لیکن یہ توبہ بھی تمہارے لیے اس بات سے جو ہے وہ منع نہیں کرے گی کہ تو نہ جا زمین پر، یعنی توبہ چاہے کرے چاہے نہ کرے تیرا زمین پر اترنا ضروری ہے، اٹل ہے۔ حکمت خدا کا تقاضا یہ ہے، آدم علیہ السلام نے اور حوا سلام اللہ علیہا نے اور نسل آدم نے جنت میں تو نہیں رہنا تھا، اب آج آپ وہاں پہ ہوتے، وہاں پہ اتنی گنجائش تھوڑی ہے۔ زمین پہ آنا ہے، کسی بھی صورت میں آنا ہے، اس کے لیے ایک بہانہ چاہیے، وہ بہانہ کیا؟ وہ ایک غلطی ہے، لہٰذا توبہ جو ہے اس معاملے کو رفع نہیں کرے گی۔ توبہ سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ وہیں پہ رہیں، ٹھیک ہے توبہ کیا، معافی مل گئی، اب جو ہے آنا ختم، وہیں پہ رہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں پہ یہ ہے، یعنی تاکید ہے دوسرا توبہ کے بعد، اور یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو توبہ ہے اس توبہ کے نتیجے میں زمین پر آنا پھر بھی ضروری ہے، تمہارا آنا پڑے گا۔ ایک یہ ہے۔ دوسرا حکم جو حبوط کا حکم جو ہوا ہے دوسری دفعہ ہم نے کہا اہبتو، اتر جاؤ زمین پر جنت سے، جمیعاً سب کے سب۔ اس کی وجہ یہ پہلا جو حبوط کا حکم ہوا ہے اس حبوط کے ساتھ خداوند متعال نے شیطان کی شیطنت کا ذکر کیا۔ صرف دیکھیں وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اتر جاؤ زمین سے، اتر جاؤ جنت سے زمین کی طرف، زمین پہ آ جاؤ، اور اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے کیونکہ شیطان آ گیا ہے، شیطان اپنا شیطنت کرے گا، ابھی بھی دشمن ہے، زمین پر بھی یہ شیطان تمہارا دشمن ہوگا، اور اس شیطان کی شیطنت کی وجہ سے انسان آپس میں بھی دشمن بن جائیں گے۔ پہلا حبوط کے بعد یہ ذکر ہوا ہے، لیکن دوسرے حبوط کے بعد خداوند متعال نے کیا فرمایا؟ اب اتر جاؤ، لیکن اترنے کا مقصد کیا ہے؟ تم نے امتحان دینا ہے، اس شیطنت کا امتحان دینا ہے اب تم نے۔ اسی لیے ہدایت کا تذکرہ ہوا، پہلے حبوط کے بعد دشمنی کا تذکرہ ہوا، شیطان انسان سے دشمنی کرے گا، انسان آپس میں دشمن ہو جائیں گے، اور دوسرے میں قُلْنَا اهْبِطُوا جَمِيعًا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہدایت کا تذکرہ ہوا۔ اس کا مطلب ہے زمین پر آنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ یہی جو شیطان شیطنت کرے گا، یہی جو شیطان اپنی شیطانی کرے گا اور دشمن بنائے گا، اب دیکھنا ہے کہ زمین پہ تم شیطان کے دشمن بنتے ہو یا شیطان کا دوست بنتے ہو۔ یہ ہے، بہت اہم ہے۔ حبوط اول کا معنی، اس کا مفہوم، اس کا نتیجہ کچھ اور ہے، حبوط دوم کا نتیجہ کچھ اور ہے۔ حبوط اول میں شیطنت کا تذکرہ ہے، اتر جاؤ دشمن، دوسرے میں اتر جاؤ امتحان، بہت اہم ہے یہ امتحان لیا جائے گا۔ ایک تیسرا نظریہ بھی ہے، تیسرا نظریہ یہ کہ پہلا حبوط ٹھیک ہے غلطی ہوئی، غلطی ہونے کے بعد دوسرا حبوط
یہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان، تو نے جو غلطی کی ہے، آدم تو نے جو غلطی کی ہے اس کا ایک اثر ہے، وہ اثر وضعی ہے، ایک اثر ہے وضعی ہے، ایک اثر ہے وضعی کسے کہا جاتا ہے، یعنی توبہ کرو یا نہ کرو اس کا ایک اثر پرفیکٹ موجود ہے۔ مثلا اگر ایک انسان شراب پیے اور شراب پینے کے بعد وہ توبہ کرے، توبہ سے ٹھیک ہے اس کی گناہ مٹ گئی ہے، خدا نے معاف کر دی ہے، لیکن اس شراب نے جسم میں جو اثر کرنا ہے وہ باقی ہے، ٹھیک ہے، اس شراب نے جو اثر کرنا ہے وہ باقی ہے۔ توبے سے اس کا اثر وضعی یعنی اس کا جو نیچرل اثر ہے جسم کے اندر وہ ختم نہیں ہونے والا۔ اس شراب نے عقل پہ اثر کرنا ہے، اس شراب نے آپ کو مست کرنا ہے، اس شراب نے آپ کو آپے سے باہر کرنا ہے، اس شراب نے آپ کو گناہ پر مجبور کرنا ہے، چاہے آپ توبہ کریں یا نہ کریں۔ اسے کہتے ہیں اثر وضعی۔ حرام لقمہ ہے، حرام اس نے کھا لیا، بعد میں توبہ کی ہے، ٹھیک ہے توبہ قبول اگر اس نے اخلاص سے کیا ہو، لیکن آیا اس لقمے کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ ایک بندے نے خدا نہ خواستہ سور کو گوشت کھایا، کتے کا گوشت کھا لیا، مثلا پتہ ہی نہیں تھا، ایک ہوٹل میں چلا گیا، کہا قیمہ لے کے آؤ جی، قیمہ لے کے آؤ۔ قیمہ کیا تھا؟ سور کے گوشت کا تھا، اسے پتہ ہی نہیں ہے، یہاں تو گناہ بھی نہیں ہے نا، پتہ ہی نہیں اس کو۔ اگر اس کو پتہ ہے یہ ہندو دکان ہے یا کوئی اور دکان ہے اور احتمال اس کو یہ ہے کہ یہاں پر ممکن ہے یہ گوشت ملتے ہیں، اس کو احتیاط کرنا چاہیے، واجب ہے اس کے اوپر، وہ جائے بازار مسلمان میں، مسلمانوں کے بازار میں دکان پہ جائے، لیکن اس نے بے احتیاطی پتہ ہی نہیں تھا، اس کو کھا لیا، کس کا گوشت؟ حرام گوشت۔ گناہ نہیں ہے لیکن اثر وضعی ہے اس کے لیے، اس کے لیے بے حیائی کا سبب بنے گا یہ گوشت، اس کہتے ہیں اثر وضعی۔ یہاں بھی خدا فرما رہے ہیں پہلا حبوط کا حکم دیا کہ تو نے غلطی کی ہے، دوسرا حبوط اتر جاؤ، یعنی یہ اثر وضعی ہے، اس غلطی کا جو اثر وضعی ہے، ایٹومیٹک جو اثر ہے وہ آدم کا زمین پر اترنا ہی ہے، اترنا ہی ہے۔ غلطی سبب بنے گی کہ آدم اور نسل آدم زمین پہ ہی رہیں، حکمت خدا یہ۔ آج کیونکہ آگے مجلس بھی ہے تو مختصر کرنے کا حکم ہے۔ آگے دیکھیں قُلْنَا اهْبِطُوا جَمِيعًا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب اتر جاؤ، جمیعاً کا لفظ استعمال ہوا، تو جمیعاً سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ تثنیہ کا لفظ استعمال ہونا چاہیے تھا، قُلْنَا اهْبِطَا، تو سے مراد ہے تین یا تین سے زیادہ افراد ہیں، تو یہاں پہ دو ہیں، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام ہیں، تو یہاں پہ فرماتے ہیں یہاں سے مراد شیطان بھی شامل ہے، یہاں پر شیطان موجود ہے، یعنی قُلْنَا اهْبِطُوا جَمِيعًا، تم سب یعنی آدم، جناب حوا، شیطان اور نسل آدم، ہم سب اس میں شامل ہیں، سب زمین پہ اتر جاؤ، آسمان پہ تمہارا کوئی کام نہیں ہے، اس بہشت میں تمہارا کوئی کام نہیں ہے، سب اتر جاؤ۔ اس کا مطلب ہے غلطی ایک انسان کرے، دو انسان غلطی کرے، سب کو بھگتنا پڑتا ہے، یہ قانون ہے، ایک انسان غلطی کرے فیملی کو بھگتنا پڑتا ہے، ایک انسان نعوذ باللہ چوری کرے پوری فیملی پہ اثر پڑتا ہے، ایک انسان قاتل بن جائے پوری اس کی فیملی جو ہے نا اس کے زیر اثر آ جاتی ہے۔ آج دیکھیں پاکستان میں جرم کیا ہماری حکومتوں نے، غلطی ہے، ڈیم بنانا چاہیے تھا نا، چائنا میں 80,000 ڈیم، پاکستان میں 8 ڈیم بھی نہیں بڑے، وہ غلطی ہے نا، یہ وہ غلطی کا ایک اثر وضعی تو ہے نا۔ آج جو سیلاب ہے، اس منظر ہے، سارے مشکل میں ہیں، مصیبت میں ہیں، یہ جرم ہے ایک دو بندوں کا، 3 4 5 6 کچھ حکومتوں کا، لیکن آج سب کو بھگتنا پڑا ہی نہیں پڑ رہا، یہ مصیبت سب کے لیے، یہ قانون ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا جَمِيعًا، غلطی آدم سے ہوئی، جناب حوا سے ہوئی، لیکن سزا سب کے لیے، اثر وضعی پوری نسل کے لیے ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غلطی ہو پھر اس کے بعد آپ اس غلطی کو پکڑ لیں، اس کو بخشیں نہ، یہ نہیں ہو سکتا، اس کے بعد فوراً ہدایت کی بات ہوئی ہے، توبہ قبول ہوئی ہے، بس ایک غلطی کے بعد ایسے نہیں کہ آپ اس انسان کے خلاف ہو جائیں ہمیشہ کے لیے، بخشیں ہی نہ اس کو، اس کی غیبت شروع ہو جائے، محفلوں میں اس کی بات ہو جائے، نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے ہمارے لیے۔ ایک بندہ، ایک فیملی میں ایک فرد اگر غلطی کرے، آپ اس غلطی کو پکڑ لیں، اس غلطی کو دہرانا شروع کر دیں، ممکن ہے اس نے توبہ کیا ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ نے اس کی توبہ قبول کی ہو، ہمیں حق نہیں پہنچتا
اس غلطی کو پھیلائیں اور باقی بیان کریں دوسری جگہوں پر، کوئی حق نہیں ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو ہر جگہ پر ہے۔ اتنی آسانی کے ساتھ ہم غیبت کرتے ہیں، دوسروں کی شخصیت کو ڈاؤن کرتے ہیں، گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور اس کے لیے معافی بالکل نہیں ہے جب تک وہ معاف نہ کرے، جب تک وہ معاف نہ کرے۔ جب غلطی ہو، غلطی کے ازالے کی کوشش کرنا چاہیے، غلطی کی مخالفت ہونی چاہیے، غلط انسان کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں اگر وہ شخص گناہگار ہے اور فاسق بن چکے ہے، علی العنان ومعلن بالفسق اگر ہے، ٹھیک ہے، اس کی غیبت بھی جائز ہے، اس کی مذبت بھی جائز ہے، اس کے خلاف بھی بولنا چاہیے۔ یزید مزاداری میں کیا ہوتا ہے؟ یزید کے خلاف، شمر کے خلاف، خولی کے خلاف، ابن زیاد کے خلاف ہوتا ہی نہیں ہوتا، خوب غلطی کیے، اور یہ غلطی بخشنے والی غلطی نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ کہ انسان ایک انفرادی غلطی کرتا ہے، آیا وہاں پہ بھی یہی کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں پہ غلطی کی اصلاح ہونی چاہیے، وہاں پہ آپ اس شخص کے خلاف نہ ہوں، غلطی کے خلاف ہوں، اس شخص کا دشمن نہ بنے، غلطی کا دشمن بنے۔ کیوں؟ تاکہ اصلاح کے لیے میدان فراہم ہو۔ اگر آپ اس کا دشمن بن جائیں گے، بھائی نے غلطی کی، آپ نے پکڑ لیا، اب ہمیشہ دہرایا جا رہا ہے، اب اس سے تھوڑی اس کی اصلاح ہوگی۔ آپ نے غلطی کی مذمت کرنی ہے، غلطی کے پیچھے جانا ہے، اسی کو کہنا ہے اور اس کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ مومن امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ اسی لیے ہے، یہ ہر ایک شخص کے اوپر فریضہ ہے اس کا، کہ غلطی کو دیکھنے کے بعد، گناہ کو دیکھنے کے بعد انسان اس کی اصلاح کے لیے قدم بڑھائے۔ اسی لیے ہدایت کا تذکرہ ہوا ہے، اس کے فوراً بعد ہدایت۔ غلطی کی، حبوط کا حکم ہوا، خداوند متعال کیا فرمانا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، دیکھیں غور کریں، اور اگر تمہارے پاس آ جائے میری طرف سے ہدایت، اگر سے یہ مراد نہیں ممکن ہے نہ آئے، یعنی اگر تمہارے پاس، اے انسان اگر تمہارے پاس، جب زمین پہ جاؤ، اگر تمہارے پاس میری طرف سے، میری منی ہدایت اللہ کی ہے، رسول اللہ بھی اگر ہدایت کرنا چاہیں، اللہ کی اجازت کے بغیر رسول اللہ بھی ہدایت نہیں کر سکتے، قرآن کی ہدایت شرعی آیت ہے، اگر میں ہدایت نہ کرنا چاہوں، رسول تو بھی ہدایت نہیں کر سکتا۔ اصل ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ حبوط کے بعد، زمین پر اترنے کے بعد، زمین کو ان کے لیے مسکن بنانے کے بعد خداوند متعال نے ہدایت کی بات کی، کیونکہ دشمن ہے، کیونکہ شیطان ہے، کیونکہ شیطنت ہے، اب ہدایت کی ضرورت ہے۔ خداوند متعال نے پہلا حکم دیا ہے، یہ پہلا، یعنی انسانیت کے لیے پہلی ہدایت کا حکم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس سے 20 سال پہلے، 18,000 پہلے، اس سے 10,000 سال پہلے، کیونکہ اس میں اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام کتنے سال پہلے تھے، بعض فرماتے ہیں 7,000 سال پہلے، بعض فرماتے ہیں 18,000 سال، ہم 20,000 لگاتے ہیں۔ 20,000 سال پہلے جس ہدایت کی بات ہوئی تھی، وہی ہدایت کا سلسلہ قرآن ہے، وہی سلسلہ ہے قرآن۔ وہاں کیا فرمایا؟ پہلا آرڈر، جب بھی اگر ہماری طرف سے، تمہارے پاس، انسانوں کے پاس میری طرف سے اگر ہدایت آ جائے، ہدایت آ جائے، اور حتمی یہ ہدایت آئے گی، فمن تبع ہدایا، اور جو بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا، ہدایت کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے نہ خوف ہے نہ ان کے لیے حزن ہے، خوف اور حزن ان کے لیے نہیں ہے۔ بس ہدایت کے مقابلے میں 2 گروہ بن جائیں گے۔ آگے کافروں کا تذکرہ ہے۔ ہدایت کے آنے کے بعد زمین پر 2 گروہ آٹومیٹکلی جو ہے وجود میں آئیں گے۔ پہلا جس نے اس ہدایت کی پیروی کی، اتباع کی، دوسرا جس نے شیطان کی پیروی کی۔ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وکذبوا، اور تکذیب کی، جھٹلا دیا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، ہمارے معجزات کو، نشانیوں کو، اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہے، یہ جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے، ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے، ہمیشہ آگ میں سلگتے رہیں گے، ہمیشہ آگ میں جلتے رہیں گے۔ ایک طرف کیا فرما رہا ہے؟ ہدایت کی پیروی کرنے والا، اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا، لیکن ہدایت کا منکر، اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے، اور اس میں ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا اس میں۔ خداوند متعال نے یہ نہیں فرمایا کہ زمین پہ جاؤ زمین میں سکون ہوگا، یہ نہیں فرمایا۔ زمین پہ جاؤ گے تو زمین پہ فساد نہیں ہوگا، یہ نہیں فرمایا۔ زمین پر ہمیشہ فساد ہے۔ امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف بھی اگر ظہور فرمائے، پھر بھی زمین پر فساد ہے، کیونکہ شیطان ہے،
خدا نے نہیں فرمایا کہ زمین پر جاؤ وہ زمین تمہارے لیے سکون ہے، خود زمین باعث سکون نہیں ہے، زمین تو اپنے گرد چکر لگاتی ہے، مدار کے گرد چکر، وہ خود سکون میں نہیں ہے، انسان کے لیے بھی سکون نہیں ہے زمین میں۔ لیکن یہ گارنٹی دی خداوند متعال نے، زمین پر جس مسکن میں تم جا رہے ہو، جس زمین پہ تمہیں اتارا جا رہا ہے، اس زمین میں سکون نہیں ہوگا، لیکن مومن کے دل میں سکون ہوگا۔ واضح ہے میں یہ زمین بے سکون ہے، لیکن اس ہدایت کا اتباع کرنے والا اس کے لیے سکون ہی سکون ہے۔ یعنی فساد اور فتنے کے اس دلدل میں بھی یہ انسان سکون سے ہوگا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام آگ میں بھی سکون سے، امام حسین علیہ السلام خنجر کے نیچے بھی سکون سے۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کیا فرماتی ہے؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں خوبصورتی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ ایک طرف وہ روتی ہیں، ایک دفعہ واویلا کرتی ہیں، عزاداری کرتی ہیں، اور دوسری طرف کیا فرماتی ہے؟ سکون ہے۔ یہ ایک نیچرلی ہے کہ میں ماتم کر رہی ہوں اور عزادار ہوں، لیکن دل میں کیا ہے؟ سکون ہے۔ کیوں؟ خداوند متعال کے حضور میں ہے۔ یہ امتحان پروردگار عالم کے حضور میں دیا جا رہا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو، خبردار، خدا کے ذکر میں، خدا کی یاد میں سکون ہی سکون ہے۔ لہٰذا فرماتے ہیں جو بھی میری ہدایت کا اتباع کرے، ہدایت کے آنے کے بعد، فلا خوف علیہم، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، ان کے لیے کوئی حزن نہیں ہے۔ دونوں میں فرق ہے، خوف اور حزن میں فرق ہے۔ خوف، مفسرین فرماتے ہیں، خوف آئندہ آنے والے معاملات کے لیے ہے، آئندہ آنے کے زمانے کے لیے خوف ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، میرا کیا بنے گا، میرے رشتے کا کیا بنے گا، میرا رزق کا کیا بنے گا، دشمن کا کیا بنے گا، میری جان کا کیا بنے گا، مجھے موت آئے گی، اس کا خوف۔ حزن یعنی گزشتہ اعمال کے بارے میں حزن، یعنی میں نے کیا کیا، میں نے کیا غلطی کی، میں نے کیا گناہ کیا، میں نے کون سی لاپرواہی کی، میں نے کون سی سستی کی، حزن میں رہتا ہے، گزشتہ اعمال کے بارے میں حزن میں رہتے ہیں۔ لیکن خدا کیا فرما رہا ہے؟ جو ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ حزن ہے اور نہ ہی خوف ہے، نہ گزشتہ اعمال کے بارے میں جو غلطیاں کی اس کے بارے میں نہ حزن ہوگا، نہ آئندہ آنے والے زمانے کے بارے میں کوئی خوف ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے مومن کے لیے گزشتہ اعمال کے لیے خداوند متعال کی طرف سے رحمت ہے، مغفرت ہے، اور آئندہ کے لیے انسان کی اللہ کی طرف سے گارنٹی موجود ہے، گارنٹی موجود ہے۔ یہ آج کا سبق ہے اور یہ ہمارا آج کا درس ہے۔ اور درس کیا ہے کہ انسان کو امتحان کے لیے خداوند متعال نے زمین پہ اتارا ہے، اور پچھلے اہبتوں میں خداوند متعال نے فرمایا حبوط اور اترنے کا جو سبب ہے وہ دشمنی ہے، کیونکہ دشمنی جنت میں ممکن نہیں ہے، دشمنی کا جو سلسلہ ہے وہاں پہ رک نہیں سکتا، اور ممکن ہے وہاں پہ دشمن بن کے وہاں پہ زندگی گزارے، اس کے لیے ضروری ہے کہ زمین پر اترے۔ وہاں پہ گنجائش ہے دشمنی کی بھی، اور دشمن کے ساتھ پیکار بھی کی بھی گنجائش ہے، جہاد کی بھی گنجائش ہے، جنگ کی بھی گنجائش ہے، خون بہانے کی بھی گنجائش ہے، انتقام لینے کی بھی گنجائش ہے، صبر و حوصلے بھی کی گنجائش ہے۔ زمین پہ سارا زمین پہ ہوگا، وہ زمین پہ جب اترو گے تو دشمن ہوگے، یہ یاد رکھنا، دشمن شناس تمہیں بننا پڑے گا، شیطان کو دشمن ہی سمجھنا ہے تم نے، اور اس سے دشمنی ہی کرنی ہے تم نے۔ اور یہ دوسرے حبوط کے بعد فرمایا کہ اس حبوط کے بعد، اترنے کے بعد پتہ ہے تمہیں دشمن ہے، دشمن شناس بن گئے ہو، اب تم نے امتحان دینا ہے۔ یہ امتحان بڑا سخت ہے، اسی امتحان میں پاس کرنے کے لیے ہدایت کا انتظام ہے، وہ بہترین انتظام خداوند متعال نے وہیں پہ حکم دیا، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت کا ایک نظام آئے گا، اس نظام کی تم نے پیروی کرنی ہے، یعنی اس قوانین کے اگر تھرو تم چلو گے، اس قوانین کے انڈر میں تم چلو گے، تم خود بخود شیطان کے وسوسوں، شیطان کے اشاروں اور شیطان کی دشمنی سے تم بچ جاؤ گے، اور تم ہدایت کے راستے پہ آ جاؤ گے، اور شیطان تمہارا دشمن بنے گا اور تم بھی شیطان کے دشمن بنو گے۔ لیکن اگر نہ ہو تو تم شیطان کے دوست بن جاؤ گے اور خود تم شیطان کہلاؤ گے، اور اگر تم نے ہدایت کے راستے پر چلے تو تمہارے لیے سکون ہے، تمہارے لیے حزن بھی نہیں ہے، تمہارے لیے خوف بھی نہیں ہے۔ یہ خداوند متعال کی طرف سے ہمارے لیے وعدہ ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم بحق قرآن اور بحق صاحبان اصلی قرآن، مفسرین حقیق قرآن، جو ہم ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام میں، پروردگارہ ہماری اس نشست کو اپنی عبادت شمار فرما۔